ایک دور دراز سلطنت میں ایک طاقتور بادشاہ حکومت کرتا تھا، جس کے پاس وہ سب کچھ تھا جس کی ایک انسان خواہش کر سکتا ہے۔ اس کے محلات سنگ مرمر سے بنے ہوئے تھے، اس کے خزانے سونے سے بھرے تھے، اور اس کی فوج کا روب آس پاس کی ریاستوں پر طاری تھا۔ مگر اس ساری طاقت اور دولت کے باوجود بادشاہ کے دل میں ایک عجیب سی خالی پن کی کیفیت تھی۔ ہر رات عیش و آرام میں گھرا ہونے کے باوجود وہ نیند کے لیے ترستا رہتا اور سوچتا کہ سکون اسے کبھی کیوں نصیب نہیں ہوا۔ وہ سمجھتا تھا کہ خوشی بھی خزانے کی طرح جمع کی جا سکتی ہے، اسی لیے وہ نایاب اور عجیب چیزوں کی تلاش میں رہنے لگا تاکہ اپنے دل کے خلا کو بھر سکے۔ ایک دن بادشاہ نے ایک حیرت انگیز پرندے کے بارے میں سنا جو ایک گھنے جنگل میں رہتا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ وہ پرندہ نہ صرف خوبصورت تھا بلکہ بے حد دانا بھی تھا، اور ایسی باتیں کرتا تھا جن میں گہری حکمت چھپی ہوتی تھی۔ یہ سن کر بادشاہ بہت متاثر ہوا اور فوراً اپنے شکاریوں کو حکم دیا کہ اس پرندے کو ہر حال میں پکڑ کر محل میں لایا جائے۔ کئی دنوں کی محنت کے بعد وہ پرندہ پکڑا گیا اور شاہی دربار میں پیش کیا گیا۔ اس کی آنکھوں میں گہری چمک تھی اور اس کی موجودگی میں ایک عجیب سا سکون تھا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ بادشاہ نے اس پرندے کو سونے کے پنجرے میں رکھوایا اور اسے بہترین خوراک فراہم کی۔ تجسس کے عالم میں بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ کیا وہ واقعی عقل و دانائی رکھتا ہے؟ پرندے نے نہایت سکون سے جواب دیا کہ دانا وہی ہوتا ہے جو سچ سننے کا حوصلہ رکھتا ہو، نہ کہ وہ جو صرف اپنی تعریف سننا چاہے۔ یہ الفاظ دربار میں گونج اٹھے اور بادشاہ کو بے چین کر گئے، مگر اس کے دل میں پرندے کی سچائی کے لیے ایک عجیب کشش بھی پیدا ہو گئی۔ اگلے دن بادشاہ نے وہ سوال پوچھ لیا جو اسے سب سے زیادہ پریشان کرتا تھا کہ آخر سب کچھ ہونے کے باوجود وہ خوش کیوں نہیں ہے؟ پرندے نے جواب دیا کہ وہ اس سوال کا جواب دے سکتا ہے، مگر ایک شرط پر۔ بادشاہ نے دلچسپی کے عالم میں بغیر کسی ہچکچاہٹ کے شرط قبول کر لی۔ پرندے نے اسے ہدایت دی کہ وہ اس رات بغیر تاج اور محافظوں کے محل سے نکلے اور شہر سے باہر رہنے والے ایک خاموش درویش سے ملے۔ اگرچہ بادشاہ کو شک تھا مگر اس نے حکم مان لیا۔ عام آدمی کا بھیس بدل کر وہ اندھیرے میں چل پڑا، یہاں تک کہ اسے ایک بوڑھا درویش درخت کے نیچے خاموشی سے بیٹھا ہوا ملا جو گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ بادشاہ نے درویش کو سلام کیا اور بتایا کہ وہ جواب کی تلاش میں آیا ہے، مگر درویش کافی دیر تک خاموش رہا۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا کہ بادشاہ کا مسئلہ دولت کی کمی نہیں بلکہ شکر کی کمی ہے۔ اس نے کہا کہ بادشاہ طاقت کے ساتھ حکومت تو کرتا ہے مگر رحم کے بغیر، اور اللہ کو زبان سے تو یاد کرتا ہے مگر دل سے نہیں۔ یہ باتیں بادشاہ کے دل میں تیر کی طرح لگیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کیونکہ اسے وہ سچ نظر آ گیا جسے وہ برسوں سے نظر انداز کرتا آ رہا تھا۔ درویش نے نرمی سے سمجھایا کہ اصل امیری اس دل میں ہوتی ہے جو اللہ سے جڑا ہو، اور جس دل میں یاد الہی نہ ہو وہ دل چاہے کتنا ہی مال کیوں نہ رکھتا ہو فقیر ہی رہتا ہے۔ بادشاہ فجر سے پہلے محل واپس لوٹ آیا، مگر اب وہ اندر سے بدل چکا تھا۔ وہ سیدھا پرندے کے پاس گیا اور تسلیم کیا کہ وہ درست کہتا ہے۔ بغیر کسی تاخیر کے بادشاہ نے پنجرہ کھول دیا۔ جب پرندہ اڑنے لگا تو اس نے آخری سبق دیتے ہوئے کہا کہ جو آزادی کی قدر سمجھ لے وہی دوسروں کو آزادی دے سکتا ہے۔ اس دن کے بعد بادشاہ نے عدل اور رحم کے ساتھ حکومت کرنا شروع کر دی۔ اس نے غریبوں کی مدد کی، ظلم چھوڑ دیا اور ہر دن کا آغاز اللہ کے شکر سے کرنے لگا۔ آہستہ آہستہ اس کے دل کی بے چینی ختم ہو گئی اور اس کی جگہ وہ سکون آ گیا جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ سلطنت اس لیے خوشحال نہ ہوئی کہ وہاں سونا یا طاقت زیادہ تھی، بلکہ اس لیے کہ اس کے حکمران نے قناعت اور حقیقی خوشی کا مطلب سمجھ لیا تھا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ دولت اور اختیار انسان کو خوش نہیں بناتے، بلکہ شکر، رحم اور اللہ کی یاد ہی روح کو حقیقی طور پر مالا مال کرتی ہے۔